تحریک چلائی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ اس میں مزید اضافہ ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مزید آگے بڑھایا اور لاکھوں مربع میل تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی۔ 12 سال کم و بیش آپ کی خلافت رہی حضرت عثمان غنی کی۔ سب سے زیادہ خلافت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال۔ بلوائیوں کو اور خارجیوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، امن و امان چل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، دور دور تک اسلام جا پہنچا، تو خارجیوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہی بات، تو انہوں نے آپ کے خلاف ایک تحریک چلائی اور ایک منصوبہ بنایا۔ ایک بندہ 1000 لوگوں کو لے کر آیا کوفہ سے، ایک لے کر آیا بصرہ سے، اور ایک لے کر آیا مصر سے۔ 1000 لوگوں کی ٹولیاں لے کر اور پورا لشکر لے کر وہ مدینے میں آئے، اور انہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بات کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربہ پروری کا الزام لگایا کہ یہ اپنوں کو نواز رہے ہیں، اپنوں کو منصب دے رہے ہیں، اپنوں کو جو ہے نا بانٹتے ہیں۔ حضرت علی تردید کی، آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا الزام ہے۔ اس کی تردید کرنے والے کون تھے؟ مولا علی سب سے پہلے جنہوں نے اس بات کی تردید کی اور اس کا رد کیا، کہ جنہوں نے الزام لگایا تھا حضرت عثمان غنی پر کہ یہ اپنوں کو نوازتے ہیں، حضرت علی نے اس کی تردید کی۔ حضرت علی بھی وہیں تھے جہاں عثمان غنی تھے، آپ کی سلطنت میں، آپ کے خلافت میں مشیر تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ پھر وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، یہ سارے منصوبہ بنانے والے 3000 لوگ جو مصر سے، کوفہ سے اور بصرہ سے آئے۔ حضرت عائشہ نے بھی اس کی تردید کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ انہوں نے کم عمر لڑکوں کو گورنر بنایا، حکمران بنایا، حکومت پر لگایا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ کیا یہ صرف میں نے ہی کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کم عمر صحابی تھے، حضور نے ان کو عہدہ نہیں دیا؟ تو یہ تو مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کم عمر میں ایک منصب عطا فرمایا، عہدہ عطا فرمایا، لشکر کا سپہ سالار بنایا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو ہمارے سامنے ہے، یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو وہ سب کے سب ذلیل و خوار ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر 3 دن کے بعد سبائی بلوائیوں نے، ابن سبا کے جو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے آ کر کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ سب ایک منصوبے کے تحت تھا، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو گرانا تھا، کیونکہ سلطنت پھیلی آ رہی تھی، مسلسل اسلام بڑھ رہا تھا۔ پھر 12 سال کا ایک عرصہ گزر چکا تھا، تو خارجیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو گرانے کے لیے انہوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا۔ چند 100 لوگ تھے جنہوں نے محاصرہ کیا۔ اب جب محاصرہ کر لیا، اب جو ایسا خلیفہ کہ جس کی لاکھوں فوج، بھائی لاکھوں مربع میل پر جس کی حکومت ہو، اس کی افواج کتنی ہوگی، اس کی فوج کتنی ہوگی، اس کے کمانڈو کتنے ہوں گے، سپہ سالار کتنے ہوں گے۔ ان کے غلام ہی اتنے تھے کہ اگر غلام تلوار اٹھا لیتے تو ان سب کو بھگا دیتے۔ حضرت عثمان غنی کے غلام اتنے تھے، مکے کے تاجر تھے حضرت عثمان غنی، بزنس مین، اور پھر خلیفہ۔ صرف غلام ہی اگر تلوار اٹھا لیتے یہ بلوائیوں کو بھگا دیتے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان بار گئے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہماری چند تلواریں نکلیں گی اور ان کا فیصلہ کر دیں گی، جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا یہ چند لوگ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا حضور کے مدینے میں میری وجہ سے خون خراب ہو، یہ میں جائز نہیں سمجھتا، یہ میں روا نہیں سمجھتا، لہذا اپنی تلواریں نیچے رکھو۔ یار اتنا بڑا حکمران، اتنا بڑا حکمران اور اتنی سلطنت، لاکھوں مربع میل تک لاکھوں فوج جس کی، اور وہ یہ کہے کہ میں اپنی وجہ سے مدینے میں خون خرابہ کرنا نہیں چاہتا، میری وجہ سے تلوار نکلے۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو حضرت عثمان غنی نے حضور کی حدیث سنائی
اور کہا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک مینڈھا ہوگا، ایک بکرا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں خون خرابہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ بکرا میں نہیں بننا چاہتا۔ سرکار نے اس کی مذمت فرمائی کہ ایک مینڈھا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں خون خرابہ ہوگا، یعنی ایک فتنہ ہوگا۔ فرمایا کہ وہ مینڈھا، وہ بکرا میں نہیں بننا چاہتا۔ تو آپ نے منع کر دیا۔ یہ تو صحابہ کرام نے اجازت مانگی، ادھر غلاموں نے تلواریں اٹھا لی، جو آپ کے غلام تھے انہوں نے تلواریں نکال لی۔ تو آپ نے اپنے غلاموں کو روکا اور کہا کہ میری وجہ سے تلوار نہیں اٹھانا، یہ محبوب کا شہر ہے، شہر مدینہ، امن کا شہر ہے، یہاں تو شور کرنا جائز نہیں ہے، تو جنگ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور پھر آپ نے کہا کہ مجھ سے عہد لو، غلاموں کو جمع کیا جنہوں نے تلواریں اٹھائیں، کہا کہ مجھ سے عہد لو، تم میں کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، جو یہ عہد کرتا ہے میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں گا۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اب مالک بن اشتر، اس نے آ کر کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ ایسا کریں، نہ آپ ہمیں لڑنے دے رہے ہیں نہ تلوار اٹھانے دے رہے ہیں، تو پھر آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، خلافت کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہمیں تلوار نہیں اٹھانے دے رہے، نہ لڑنے دے رہے ہیں، تو پھر آپ حکومت کسی اور کے حوالے کر دیں، خلافت کسی اور کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو آپ نے ان کو حدیث سنائی، کہا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، اے عثمان تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی جس کو لوگ اتارنا چاہیں گے لیکن اس کو اتارنا نہیں۔ تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی جس کو لوگ اتارنا چاہیں گے لیکن اے عثمان تم اس کو اتارنا نہیں۔ اور وہ قمیص سے مراد تھی قمیض خلافت۔ کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے محبوب نے مجھے منع فرمایا تھا کہ یہ قمیض خلافت تم نے نہیں اتارنی۔ دوسری وجہ، دوسری حکمت جو تھی خلافت نہ چھوڑنے کی، وہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ خلافت کھلواڑ بن جائے، کہ چند لوگ آئیں اور وہ خلیفہ برحق کو پریشر دیں اور وہ اپنی خلافت چھوڑ دیں۔ اچھا تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار اٹھانے کی بھی 2 ریزن تھے۔ ایک تو مدینہ منورہ، شہر مدینہ مقام امن ہے، یہاں خون خرابہ، جنگ و جدال جائز نہیں۔ دوسرا اس وجہ سے کہ لوگ مختلف مقامات سے جمع ہوئے، کوئی مصر سے آئے بلوائی، کوفہ سے آئے، کوئی بصرہ سے آئے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ لاشیں گنیں، خون خرابہ ہو، اور جب یہ لاشیں اپنے اپنے مقام پر پہنچیں تو پھر خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جائے کہ بھائی مدینے کے خلیفہ نے جو ہے نا ان کو قتل کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ اب جب ان کی لاشیں ان کے مقامات تک پہنچے تو بصرہ سے بھی بغاوت اٹھے، کوفہ سے بھی بغاوت اٹھے اور مصر سے بھی بغاوت شروع ہو جائے۔ یہ سب حکمت عملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، ان کی یہ پلاننگ جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونا قبول ہے، لیکن میں ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کروں گا، نہ خلافت کسی اور کو دوں گا، نہ مدینے میں تلوار اٹھنے دوں گا، یہاں تک کہ میں خود شہید ہو جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آپ نے سن رکھا تھا کہ عنقریب مجھے شہید کیا جائے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آپ نے سن رکھا تھا کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ آپ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میری شہادت اسی موقع پر ہو۔ تو عالم اسلام کو خانہ جنگی سے بچایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر آپ اجازت دے دیتے تو لاشیں گرتیں، اور جب لاشیں پہنچتیں مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں، تو وہ انتقام کی آگ میں کھڑے ہو جاتے اور بغاوت شروع ہو جاتی، اور یوں اسلام پورا خانہ جنگی میں چلا جاتا۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا حدیث پاک میں کہ عثمان تمہارے درمیان امن کی علامت ہے، جس دن یہ چلے گئے تو تلوار اپنے نیام میں نہیں رہیں گی، تلوار باہر نکل آئیں گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان وجوہات کی بنا پر نہ تلوار اٹھانے کی اجازت دی، نہ کسی کو لڑنے کی اجازت دی، اور نہ ہی خلافت سے دستبردار ہونے کی آپ نے حامی بھری۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین کو آپ کی حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑا کر دیا، اور آپ کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین دونوں شہزادے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پیرا دے رہے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے۔ جس کی حفاظت کے لیے حسنین کریمین کھڑے ہوئے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ کتنی محبت تھی مولا علی کو عثمان غنی سے۔
یعنی ان کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں شہزادوں کو دروازے پر کھڑا کیا اور تاکید فرمائی کہ کسی طرح بھی یہ اندر نہ جانے پائیں، یہ بلوائی جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، تاکید فرمائی کہ تم نے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہوا، یہ باغی بلوائی اوپر چھت کے ذریعے پیچھے کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، 82 سال کی عمر تھی آپ کی، 82 ایئرز اولڈ، 82 سال کی عمر تھی، جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحج۔ کئی صحابہ کرام تو حج پر تھے، یعنی صحابہ کرام کی ایک تعداد حج پر گئی ہوئی تھی، مکے میں تھے، چند صحابہ کرام مدینے میں تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو بھگائیں، اور کئی صحابہ کرام تو حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ 18 ذی الحج یہ واقعہ شہادت ہوا، تو بلوائی پیچھے سے چھت کے اوپر چڑھے، 40 دن بھوکے پیاسے رہے آپ، نہ کوئی پانی اندر گیا نہ کوئی کھانے کی چیز، جو پانی اندر موجود تھا بس اسی پر اکتفا کیا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور پیچھے سے 2 باغی بلوائی سبائی وہ اوپر چڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زوجہ تھی حضرت نائلہ، انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، پھر انہوں نے دوبارہ وار کیا حضرت عثمان غنی پر تو آپ کا ایک بازو مبارک جدا ہو گیا، کٹ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آج تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، اور پھر 9 وار کیا آپ پر، 9 مرتبہ تلوار چلائی، آپ شہید ہو گئے۔ اور آپ اس وقت سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے خون کے قطرے قرآن کی اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کو کافی ہوگا اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ پر آپ کی خون کے قطرات گرے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضور کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کو اس طرح ظلماً شہید کیا گیا، مظلوم شہید کیا گیا، ناحق شہید کیا گیا، اور الزامات لگا کر آپ کو شہید کیا گیا۔